قدر نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایک سردار، عرب کے سردار جن کا نام تھا دحیہ کلبی، دحیہ کلبی بہت خوبصورت تھے وہ اور بہت مالدار بھی تھے، بڑے سردار تھے۔ آقا کی تمنا تھی کہ کاش یہ بندہ مسلمان ہو جائے، اگر یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کو بہت عروج ملے گا۔ حضور کی تمنا تھی، اللہ نے محبوب کی تمنا کو کب روکنا تھا؟ تمنا پوری ہوئی، ایک دن ملنے آئے، آقا نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے، انہوں نے چادر اٹھائی سینے سے لگایا، میں کب قابل ہوں اس چادر پہ بیٹھنے کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دحیہ مسلمان ہو جاؤ۔ حضور مسلمان ہی لیکن ایک کھٹکا ہے، توجہ کریں، کھٹکا ہے۔ کیا کھٹکا ہے؟ آقا قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی سب میرے ہاتھ میں لا کے دی گئی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ قبیلے کی 500 بچیاں اپنے ہاتھوں سے اکیلے دفن کیا ہے، کیونکہ سردار تھا، بچیوں کو دفن کرنا نیک کام سمجھا جاتا تھا، تو نیک کام یہ میرے ہاتھ سے کروایا جاتا تھا معاذ اللہ، حالانکہ وہ نیکی نہ تھی، اللہ اکبر، بڑا جرم تھا وہ اور بہت بڑا جرم تھا۔ آج بھی بیٹیاں دفن ہو رہی ہے، عرب کے ظالم لوگ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے، عجم کے ہوشیار مسلمان اپنی بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے، گٹروں کے اندر اتنے ہوشیار ہو گئے ہو، رحمت للعالمین کے امتی ہو کر بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے ہو۔ آپ کہو گے کیسے بہا رہے؟ ہاں، جب کوئی ماں کے شکم میں بچی پرورش پاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے، حکومت کے ڈر اور خوف سے بڑی بھاری رقمیں دے کر کے چیک اپ کرواتے ہو، پیٹ میں بیٹا پل رہا ہے کہ بیٹی پل رہی ہے؟ اگر پیٹ میں بیٹی پل رہی ہوتی ہے تو اس کو چمچوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو چھری سے پیٹ کے اندر کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جس نبی نے پتھر کھا کر بیٹیوں کو زندگی دی تھی، جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ماں کے پیٹ میں ڈاکٹروں کے ذریعے سے بیٹی کے ٹکڑے کر اس کو بغیر کفن کے نالیوں میں بہاتا ہوگا، مکین گنبد خضرا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور آج کل کی عورتیں بھی، مجھے تو بیٹا چاہیے، بیٹا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ اے میری بہن، تو بھی تو بیٹی ہے، اگر تیری ماں نے بھی تیرے لیے یہی سوچا ہوتا تو کیا تو دنیا میں آتی؟ کیا تو دنیا میں جنم لیتی؟ اور سن لو، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، میرے نبی کا فرمان ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی اسی گھر میں رہیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کے اندر صبح و شام 24 گھنٹے 70,000 فرشتے رہتے ہو، اس گھر کے اندر بے چینی کیسے ہوگی، بے قراری کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، بیٹیوں سے نفرت مت کرو، حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کا دل دکھتا ہے۔ بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرمایا میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آقا فرماتے میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ اگر تمہارے یہاں بیٹی بھی اور بیٹے بھی ہوں، اگرچہ بیٹا ایک ہو بیٹیاں زیادہ ہو، بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ سفر سے آنا، گفٹ لانا، پہلے گفٹ بیٹے کو مت دینا، پہلے گفٹ بیٹیوں کو دینا، کیونکہ بیٹیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے پہلے بیٹوں کو دو گے نا تو بیٹی کا دل دکھے گا۔ اب میرے نبی نے فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ بیٹی بہت قیمتی ہے، انہیں پیٹ سے کاٹ کر کے مت بہاؤ گٹروں میں، ورنہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ بیٹیوں کو کاٹ کر کے کچروں میں پھینکنے والوں، اور اب تو زندہ بیٹیاں بھی پھینکی جا رہی ہے، اب تو زندہ بیٹیاں بھی کچروں کی کنڈیوں پہ مل رہی ہے۔ بیٹی بہت اہم ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ بیٹوں پہ جو تم غرور کر رہے ہو وہ بیٹے تمہیں کام نہ آئے، یہ بیٹیاں بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے۔ کیا کورونا نے نہیں بتایا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کورونا کی وبا پتہ نہیں کیا ہے، میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بتائے کوئی اپنا۔ میرے ایک مبلغ ساتھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ایک مریض کو لاک ڈاؤن میں غسل دینے گئے،
کچھ لوگوں نے عام کر دیا کہ اس کو کورونا ہو گیا، الگ اس کو لیکن کورونا نہیں تھا۔ وہ غسل دینے کے لیے گئے، کٹ پہنی تھی، پنجے پہنتے، سب پہنے تھے، غسل کے لیے مردے کو لٹایا، اس کے بیٹے سے کہا، کئی بیٹے تھے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے، بیٹے سے کہا بھیا ذرا تم پانی ڈال دو نا، میں اکیلا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا میرے 4-5 بچے ہیں نا، ذرا سا رحم۔ اپنے باپ کے وجود پر بیٹے نے پانی نہیں ڈالا۔ یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا بیٹوں سے پیار مت کرو، ہر بچے سے پیار کرو، لیکن جو ہم نے بیٹیوں کو کچلنا شروع کیا ہے نا، بہت بڑا جرم۔ کوئی اپنا نہیں ہے۔ پہلے ہم اپنے بچپنے میں سنتے تھے، ہمارے مقررین خطبہ علماء کہتے تھے ارے بیٹے تو باپ کی قبر پہ بھی نہیں آتے یار، اپنے لیے کچھ کر جاؤ۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ قبر پہ آنا دور کی بات ہے مولانا صاحب، اب تو جیتے جی باپ کے نہیں ہو رہے ہیں لوگ۔ ہاں، جو جیتے جی باپ کی خدمت نہ کرے وہ مرنے کے بعد کیا خدمت کرنا ہے؟ وہ لوگ گزر گئے جو مرنے کے بعد ہر جمعرات باپ کی قبر پہ جاتے تھے، ماں کی قبر پہ جاتے تھے، روزانہ گھر میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے تھے۔ جو کرنا اپنے لیے کر لو، پیار سب سے کرو، محبت سب سے کرو۔ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن کم سے کم یہ تو سوچو نا کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری خود کرنا ہے۔ تو بیٹیوں پر ظلم مت کرو، بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، لیکن بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مغربی تہذیب کی طرف مت جاؤ، گناہ کی طرف مت جاؤ، سچی توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرو۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی قوم کی 500 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے۔ آقا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ 500 بیٹیاں زندہ دفن کرنا۔ اس سے پہلے کہ آقا کوئی جواب دیتے، جبریل آگے عرض کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ صرف بیٹیوں کا قتل ہی نہیں، اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی کیا، جتنا کیا، کفر کیا، شرک کیا، جو کچھ کیا، یہ ایک کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر یہ پڑھ لے سب معاف ہو جائے، سب ختم ہو جائے گا، نئے سرے سے اس کو عمل کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان کو بتا دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر حضور رونے لگے، آقا روئے۔ صحابہ نے اس کی آقا بڑی تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو، اب یہ مسلمان ہو گئے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے رونا اس پر آ رہا ہے میرے صحابہ، اگر کافر لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو اتنا انعام ملتا ہے، اگر میرا مومن امتی یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، گانے تو 24 گھنٹے میں آپ کتنا گاتے ہو، لیکن 24 گھنٹے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ میں آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں، آپ کو قرآن مخرج سے نہیں آتا، آپ کے مخارج درست نہیں ہے، جو کچھ بھی معاملات ہیں آپ جانیں، لیکن یہ کلمے میں تو مخرج کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اتنا آسان ہے یہ کلمہ کہ جس کو حروف کی ادائیگی نہیں پتا وہ بھی یہ کلمہ صحیح پڑھتا ہے۔ صحیح ہے؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کتنی بار؟ اور واللہ اس کلمے سے افضل اللہ کے ذکر کا کوئی اور طریقہ ہے بھی نہیں۔ 24 گھنٹے میں کئی بار گانے گائے، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، کیسے دل کو سکون ملے گا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے سکون کا علاج، بے قراری کا علاج، سکون کا نسخہ، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے جو ہم کرتے رہتے، کرنا چاہیے، سکون ملتا ہے۔ لیکن اس کی تفسیر صوفیاء کرام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ کہا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر اللہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا یہ ذکر اللہ کیا ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ محمد الرسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب پتا چلا کہ جو حضور کا دامن پکڑ لے اللہ اس کے دل کو بھی سکون عطا فرمائے۔ حضور کی یاد، حضور کا ذکر، حضور کی نعتیں دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، بلکہ ان کا تصور بھی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ آؤ
اگر سکون کے متلاشی ہو اپنے نبی کے قریب آؤ، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو کہ دلوں کو سکون ملے گا، ہمیشہ باوضو رہو، دلوں کو سکون ملے گا، استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہو، توبہ کی کثرت کرتے رہو، دلوں کو سکون ملے گا۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں، دیکھو